بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس پکوان سینٹر پر نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ شکر تھا کہ سیٹھ نے مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ مجھے ویٹر کا کام مل گیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ آنکھوں میں ہزار امیدیں لے کر میں گاؤں سے شہر میں کمانے آیا تھا۔ پورے 15 دن سے روزگار کی وجہ سے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ تپتی دوپہر ہو یا پھر آندھی طوفان، میرے کام کی تلاش نہیں رکی تھی اور بالآخر میں اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج بھی اسی سیٹ سے ملنے آیا تھا جو اس پکوان سینٹر کا مالک تھا۔ میرا لمبا چوڑا وجود دیکھ کر اس نے فوراً ہی مجھے نوکری دے دی تھی۔ پھر پوچھا کہ پڑھے لکھے بھی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا جی صاحب، گریجویشن کیا ہوا ہے لیکن کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی۔ یہ سن کر وہ ہنسا، کہنے لگا نوکری ملے گی بھی نہیں۔ کراچی جیسے شہر میں نوکری اسے ملتی ہے جس کی سفارش ہو۔ میں نے سیٹھ کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ پھر خوش واپس اپنے کزن کے پاس آ گیا۔ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اسی کے ساتھ میں ایک کمرے میں رہ رہا تھا۔ شکر تھا کہ کرائے کا مسئلہ نہیں تھا۔ 4 پیسے لے کر گاؤں سے شہر آیا تھا، وہ کب کے ختم ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار بھوکا سو جاتا، کزن کھانے کا پوچھتا تو میں انکار کر دیتا۔ اب شرم آتی تھی کہ اس کے پیسوں سے کھانا کھاؤں۔ جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، لیکن اب تھوڑا آسرا ہو گیا تھا۔ کئی دن تک میں بھوکا بھی رہا تھا، لیکن اب پکوان سینٹر پر نوکری لگ گئی تھی تو امید تو یہ تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا تو مل ہی جائے گا۔ چلو زیادہ نہ صحیح، بچا کھچا ہی کھا لیا کروں گا۔ کھانے کے پیسے بچا کر وہ پیسے بھی اماں ابا کو گاؤں بھیج دوں گا۔ اگلی صبح میں پکوان سینٹر جا پہنچا، لیکن پہلے ہی دن میرے ساتھ اتنا عجیب واقعہ پیش آ جائے گا یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، کہیں اتنی بڑی بات کا الزام میرے اوپر نہ آ جائے۔ یہی سوچ کر میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ جب سامنے سے آتے سیٹھ کو میں نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی کیفیت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، اچانک ہی اس کی نظر میرے پیچھے کھڑے وجود پر پڑی اور وہ وہیں ٹھہر گیا۔ میرا نام افتخار ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میرے 5 بہن بھائی تھے جن میں سب سے بڑا تھا۔ ابا کھیتوں میں کام کرتے تھے، لیکن اب ان کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اتنا بڑا کنبہ پال سکتے۔ میں جوان ہو گیا تھا تو وہ بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ میں نے ان کا سہارا بننا تھا، اس لیے خوب دل لگا کر پڑھائی کی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شہر میں کوئی اچھی نوکری حاصل کر لوں گا، لیکن صرف گریجویشن پاس لڑکے کو آج کل کون نوکری دیتا ہے، اور یہی میرا حال ہوا۔ لاکھ جوتیاں چٹکھانے کے باوجود بھی میں شہر میں کوئی اچھی نوکری نہ حاصل کر پایا، تو مجبوراً مجھے اسی پکوان سینٹر پر ویٹر کی نوکری کرنی پڑی۔ نوکری ملنے کی خوشی اتنی بڑی تھی کہ فوراً ہی میں نے اپنے کزن کے فون سے اماں ابا کے پاس نمبر ملا دیا۔ انہیں خوشخبری سنائی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اگرچہ یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے ایک ویٹر کی نوکری ملی ہے، ورنہ ان کے دل پر کیا گزرتی، کیونکہ میں انہیں بڑے بڑے خواب دکھا کر شہر آیا تھا۔ ایسے میں ان کے خواب کیسے توڑ سکتا تھا۔ پھر میں نے پکوان سینٹر جانا شروع کر دیا۔ وہاں پر بریانی، قورمہ اور دیگر کئی لذیذ ڈشیں بنتی تھیں۔ بڑے بڑے امیر لوگ آتے تھے اور اپنی من پسند ڈش کھاتے۔ میرا اخلاق بہت اچھا تھا، اکثر لوگ اپنی ٹیبل پر مجھے ہی بلاتے تھے۔ جمعے کو عموماً پکوان سینٹر پر کم رش رہتا تھا۔ اس دن 2 ویٹر کم آئے تھے اور میں اکیلا ہوٹل سنبھالنے والا تھا۔ نہ صرف اس ہوٹل پر لوگ کھانا کھانے آتے تھے بلکہ بڑے بڑے آرڈرز بھی آتے تھے، اکثر شادیوں کے آرڈر ہی آیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بس میں چاہتا تھا کہ جلدی سے مہینہ گزر جائے تاکہ گاؤں میں اماں ابا کے پاس پیسے بھیج دوں۔ رہنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کھانے کا تھا، اور پکوان سینٹر میں نوکری لگنے کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ تھوڑی بہت پتیلیوں یا پھر دیگوں میں کھانا بچ جایا کرتا تھا، لیکن وہاں پر میرا راج نہیں چلتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بچا ہوا کھانا تھوڑا بہت میں بھی اپنے کھانے کے لیے رکھ لوں، لیکن ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہاں کے باورچیوں سے یہ بات کہوں۔ اس لیے موقع دیکھ کر ایک دن میں نے خود ہی بچا ہوا کھانا شاپر میں رکھا اور تھیلی ایک جگہ پر چھپا کے رکھ دی۔ اب میں خوش ہو رہا تھا کہ ساری ٹیبلز کی صفائی ستھرائی کے بعد میں یہ کھانا اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یوں کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے۔ پھر جیسے ہی اپنی تھیلی اٹھانے آیا جو میں نے مخصوص جگہ پر چھپا کر رکھی تھی، تو اسے غائب دیکھ کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی، آخر میرا کھانا کس نے غائب کیا؟ اب میں خالی ہاتھ ہی گھر چلا گیا۔ کزن بھی بیچارہ غریب تھا، ساری تنخواہ گاؤں میں بھیج دیتا تھا، ایسے میں اس کے پاس بھی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں اس رات بھوکا ہی سو گیا تھا۔
مجھے اس چور پر بہت غصہ آیا تھا جس نے میرے وہ کھانے کی تھیلی چرائی تھی۔ پھر دوسرے دن پورا پکوان سینٹر خالی ہو گیا۔ بریانی کی بڑی بڑی دیگوں میں تھوڑے تھوڑے سے چاول بچے ہوئے تھے۔ ویسے تو اس پکوان سینٹر کا کھانا اس قدر ذائقے دار تھا کہ ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتا تھا، لیکن تھوڑے بہت جو چاول بچ جاتے تھے ان پر میری نظر ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ گھر جا کر یہی کھا لوں گا، صبح بھی بھوکا گھر سے نکل کر آتا تھا۔ آج پھر سارا بچا کھچا کھانا تھیلی میں ڈالا اور سائڈ پر چھپا کر رکھ دیا۔ گاہے بگاہے میں نظر بھی ڈال کر دیکھ لیتا کہ کہیں کوئی اس تھیلی کو ہاتھ تو نہیں لگا رہا، لیکن پھر بے فکر ہو گیا کیونکہ اب پکوان سینٹر میں ایک بھی ملازم نہیں رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کام ختم کر کے میں کھانا اٹھانے آیا تو حیران رہ گیا، کھانا آج پھر غائب تھا۔ اب تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ کھانا بچا کھچا سا تھا اور ہمیشہ ویسے سب سے چھپ کر ہی یہ کھانا تھیلی میں ڈالتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ لیکن مجھ پر شدید مایوسی طاری ہو گئی جب میں نے کھانے کو غائب دیکھا۔ نہ جانے کون ہے جو مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ مجھے غصہ بھی شدید آیا۔ پھر لگاتار 3-4 دن تک میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا۔ میں نے وہ کھانا تھیلی میں رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اب پکوان سینٹر کے مالک نے ڈیلیوری کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ کافی ڈیلیوری بوائز آتے تھے جو یہاں سے پارسل بنوا کر مختلف گھروں میں ڈیلیور کرتے تھے۔ اب یہ میری ہی ذمہ داری تھی کہ جو بھی رائڈر آتا اسے میں ایک پارسل تیار کر کے دیتا تھا۔ ایسے میں آج بھی 15 پارسل کا آرڈر آیا تھا۔ میں نے وہ سارے تیار کر کے رکھ دیے۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ ایسے میں اب میں بھی تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ پارسل ٹیبل پر رکھے اور آنکھیں بند کر لی، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ سارے پارسل غائب تھے۔ اتنا بڑا آرڈر تھا اور اتنا نقصان ہو گیا۔ کس نے چوری کی؟ کون آیا تھا یہاں؟ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی، حالانکہ آنے والے کی آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی۔ کون ہے یہ چور جو اس طرح سے چوری کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا؟ اب میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے اور میں دوڑا دوڑا دیکھ کے پاس گیا جہاں پر آدھی بریانی ابھی بھی باقی تھی۔ جلدی جلدی 15 پارسل اور تیار کر کے رکھے۔ مالک کی نظر میں اگر یہ بات آ جاتی تو میری نوکری چلی جاتی۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ کون ہے جو میرا دشمن بن گیا ہے، لیکن مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کروں؟ وہ اتنی صفائی سے کیسے سارا کھانا اٹھا کر لے جاتا ہے اور کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی؟ میں بہت حیران تھا اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مالک کو اس بات کا پتہ چلے گا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کھانا میں چوری کر کے غائب کر دیتا ہوں۔ لیکن اپنے طور پر اب میں کافی چوکنا ہو گیا تھا اور چور کی طاق میں تھا، لیکن ابھی تک میں اس چور کو ڈھونڈ نہیں سکا تھا اور اسی بات کی مجھے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی کیونکہ روز ہی پکوان سینٹر سے کھانا غائب ہو جاتا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ چور کب آیا اور کب کھانا چرا کر لے گیا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر پکوان سینٹر سے کوئی بڑی چیز غائب ہو گئی تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ سیٹھ کا میرے اوپر سے اعتماد خراب ہوگا اور کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے، اور مجھے یہ نوکری بہت ضروری چاہیے تھی۔ مجھے واپس گاؤں جانا پڑ جاتا، لیکن اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ کر ادھر ادھر ہوتا تو وہ چیز غائب ہو جاتی۔ میں اب پکوان کے ملازمین کو بڑی شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا کیونکہ ان کے علاوہ اور کون تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، لیکن ابھی تک مجھ سے چور پکڑا نہیں جا رہا تھا اور میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں جیسے ہی اپنے لیے کچھ کھانا بچا کر رکھتا تو وہ کھانا بھی غائب ہو جاتا اور مجھے اکثر رات کو بھوکا سونا پڑتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں باہر سے کچھ لا کر کھاؤں، اور یہاں سے کام کرنے کے بعد گھر جا کر کچھ پکانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ کام روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگا تو میں نے سوچا کہ سیٹ سے یہاں پر کیمرے لگوا دیتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی چور ہے وہ نظر میں آ جائے، لیکن پھر اپنے ہی خیال کو خود ہی جھٹک دیا۔ سیٹ اگر کیمرے لگوا دیتا ادھر تو پھر وہ جو میں تھوڑا بہت کھانا یہاں سے کھا لیتا تھا وہ بھی نہ کھایا جاتا۔ حالانکہ سیٹ نے کبھی اس طرح ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن پھر بھی مجھے خود شرم آتی تھی اور میں خود ہی اپنا ہاتھ روک لیتا تھا۔ لیکن اب اس نادیدہ چور کی وجہ سے مجھے بڑی مشکل کا سامنا تھا۔ مجھ سے نہ تو یہاں پر کچھ کھایا جا رہا تھا نہ ہی گھر لے کر جایا جا رہا تھا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے اب 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جو ہی پہلی تنخواہ ہاتھ میں آئی میں نے خوشی خوشی اماں کو پیسے بھیج دیے۔ اس میں سے کچھ پیسے صرف اپنی انتہائی ضرورت کے لیے اپنے پاس رکھ لیے۔ اماں کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ان پیسوں سے انہوں نے راشن ڈلوا لیا ہے اور باقی جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بہن سلائی کر کے اور کڑھائی کر کے پورا کرتی ہے۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ نہ جانے انہوں نے کیا کیا سوچا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کیا کچھ کروں گا، لیکن یہاں پر تو روز کی روٹی پوری کرنا ہی مشکل ہو رہی تھی۔
اس لیے میں بڑی مایوسی کی حالت میں پکوان سینٹر پر بیٹھا ہوا تھا. سوچ رہا تھا کہ آخر اپنے حالات کس طرح بہتر کروں، کیونکہ مجھے تو اس طرح کے حالات میں وہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس سے بہتر نوکری مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی. میں مایوس ہو کر پکوان سینٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، اداسی سے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں. اسی اثنا میں مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی. میں ایک دم چوکنا ہو گیا اور میرا دھیان فوراً کھانے کی طرف گیا. میں نے اپنے لیے کھانا ایک تھیلی میں نکال کے چھپا کے رکھا ہوا تھا. میں فوراً وہاں اٹھ کر گیا تو دیکھا وہ کھانا وہاں سے غائب تھا. میں فٹافٹ کچن سے نکل کر باہر گلی کی طرف آیا تو دیکھا 3 عورتیں جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، وہ تیزی سے چلتے ہوئے جا رہی تھیں اور پھر وہ گلی کا موڑ مڑ گئیں. میں ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر مجھے اس طرح اپنے کام کے دوران نکلنے کی اجازت نہیں تھی. میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کون ہے، کب آتی ہیں اور کس طرح یہاں سے چلی جاتی ہیں، اور اگر انہوں نے کھانا چرایا ہے تو وہ کیسے یہاں سے کھانا چرا کر لے جا سکتی ہیں. دماغ میں عجیب سی سوچیں پھرنے لگی اور دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے کھانا چرا کر لے کر گئی ہیں. لیکن اب میں اس مسئلے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہو کر سوچ رہا تھا. لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے وہاں پر موجود ہر شخص کو ہی مشکوک بنا دیا. ہر کوئی شک کے دائرے میں جا رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ سیٹھ نے ایک انتہائی فیصلہ لیا ہوا. ایک بہت ہی بڑا آرڈر تھا اور سیٹھ آج بہت خوش تھا. یہ ایک شادی کا آرڈر تھا اور اچھی خاصی رقم بچنے کی امید تھی. اسی وجہ سے سیٹھ کے رنگ روپ ہی کچھ اور تھے. ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنا کام جلدی جلدی نمٹا رہا تھا. اس اثنا میں وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. شادی کے لیے تیار کیا گیا کھانا یہاں سے غائب ہو گیا. سیٹھ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بہت حیران ہوا. کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ کھانا یہاں سے کیسے چلا گیا، اور تم لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کہاں تھے تم سب لوگ، کہاں مر گئے تھے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی مصروفیت کی تفصیل بتا دی. لیکن پھر بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اتنا زیادہ کھانا یہاں سے کیسے غائب ہو سکتا ہے. خود سیٹھ نے معاملے کی تحقیق کی، لیکن اسے کھانا غائب ہونے کا کوئی بھی مناسب جواب نہ مل سکا. اسی وجہ سے سیٹھ نے کہا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کھانا کہاں گیا تو پھر تم سب لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اور تمہاری تنخواہوں میں سے میں یہ پیسے کاٹوں گا. سیٹھ کے اس رویے کی بدولت ہر کوئی اپنے طور پر تفتیش کر رہا تھا اور سب کو یہی پریشانی تھی کہ آخر کھانا گیا کہاں. میں خود بھی بہت پریشان تھا اور مجھے سب سے زیادہ اپنی نوکری کی فکر تھی، کیونکہ یہ نوکری میری واحد امید تھی، یہ میرا آخری سہارا تھی. میں نے اسی لیے وضو کر کے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگنے لگا. اللہ پاک سے دعا مانگتے مانگتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، وہ جو کوئی بھی ہے اسے میرے سامنے ظاہر کر دے. میں اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میں پھر سے بے روزگار ہو جاؤں. میرے گھر والے تو فاقوں سے مر جائیں گے. میں ان سب کی امید کا واحد سہارا ہوں. مجھے اس چور کا چہرہ دکھا دے تاکہ میں اس الزام سے بری الذمہ ہو سکوں. میں نے روتے روتے دعا کی اور جیسے ہی جائے نماز اٹھا کر پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی. اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت شرمندہ سی وہاں کھڑی تھی. میں نے حیرت سے اسے وہاں دیکھا کیونکہ اس پکوان سینٹر میں عورتوں کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ اب وہ یہاں آئی تھی تو کسی کام سے آئی ہوگی. میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیا کام ہے آپ کو؟ تو وہ ایک دم اپنے ہاتھ مروڑنے لگی. اس کے چہرے پر کچھ پریشانی، بے چینی اور اضطراب نظر آ رہا تھا. میں نے کہا کہیں کیا بات ہے؟ تو وہ الٹا مجھے کہنے لگی کہ آپ ابھی دعا مانگتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ اس کی بات پر میں نے گہرا سانس بھرا اور کہا بس بے روزگار ہونے لگا ہوں. یہاں پر کسی چور نے چوری کی تھی اور الزام ہم سب پر ہے، اسی وجہ سے پریشان ہے. خیر آپ بتائیے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ اب بھی خاموش تھی. وہ ایسی کشمکش میں تھی جیسے بات کرنا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی. میں اب بھی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر وہ اچانک کہنے لگی کہ دراصل میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا. کہا کہ جی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی دراصل یہاں پکوان سینٹر میں جو کھانا چوری ہوتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں. اس کی بات پر ایک دم میرے کان کھڑے ہو گئے. میں فوراً تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا کیا تمہیں معلوم ہے کھانا کون چراتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب کی نوکری داؤ پر لگی ہوئی ہے. مہربانی کر کے بتا دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. میں نے ایک دم سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ دراصل وہ کھانا میں اور میری 2 بہنیں چراتی ہیں. ہم تینوں یہاں آتے ہیں اور وہ کھانا چرا کر لے جاتے ہیں. اس نے جیسے شرمندگی سے اپنی بات کا اعتراف کیا تو میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا.
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس قسم کی گھنونی حرکت میں ملوث ہو سکتی ہے۔ میں بے یقینی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں آخر تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم کتنا برداشت کر رہے ہیں، کیا تمہیں ذرا بھی اس چیز کا اندازہ ہے؟ میں نے ذرا غصے سے اسے کہا تو وہ گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کیا کرتا، مجھے تو اپنی پریشانی تھی، اسی وجہ سے میں اس سے اس طرح غصے سے بولنے لگا۔ لیکن اب جب اس نے خود آ کر اعتراف کر لیا تھا تو میرا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں خاموش ہو گیا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ بات سیٹ کے سامنے کہنی ہوگی، ورنہ اس طرح ہم سارے ملازمین کی نوکری چلی جائے گی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ تو دیا تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں سیٹ کے سامنے بھی یہ بات کہہ دوں گی۔ اس کے ماننے پر میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ تاہم میں ابھی بھی اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ یہ لڑکی کھانا کیوں چراتی ہے؟ دیکھنے میں تو اچھے گھر کی لگتی ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے اور ایک کشش محسوس ہوتی ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے کھانا چراتی ہے؟ میں اپنی سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ سیٹ کو میں نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ چور پکڑا گیا ہے۔ سیٹ بہت خوش تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کو سیٹ کے سامنے پیش کیا تو وہ حیرانی سے کبھی اس لڑکی کی شکل دیکھتا، کبھی میری طرف دیکھتا۔ بہرحال سیٹ نے اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ جوان جہان لڑکی کو نہ تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا تھا، نہ اسے کوئی سزا دے سکتا تھا۔ اس لیے سیٹ نے بس اسے اتنا ہی کہا کہ اگر کبھی تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے یا تمہیں بھوک لگے تو تم یہاں سے آ کر پوچھ کر لے سکتی ہو، لیکن ایسے کھانا چرانا عجیب بات ہے۔ تم جو چیز چاہو تمہیں کھانے کو مل جائے گی، لیکن آئندہ چوری مت کرنا۔ سیٹ نے بڑی نرم دلی دکھائی۔ وہ لڑکی بھی اس سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ تاہم میں یہ تو جانتا تھا کہ سیٹ ایک ہمدرد اور نرم دل انسان ہے، لیکن اس کو جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ مجھے اس لڑکی کے لیے برا لگ رہا تھا، کیونکہ جس طرح وہ بے بس لگ رہی تھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں منتظر تھا کہ کب وہ مجھے ملے اور میں اس سے پوچھوں کہ اسے ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ یوں کھانا چرانے آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا جب وہ کھانا لینے کے لیے پکوان سینٹر آئی۔ اب جب اسے کھانا چاہیے ہوتا تو وہ آ کر مانگ لیتی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو اسے روک لیا اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بھی میری بات سننے کے لیے رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہارے گھر کے حالات خراب ہیں کیا، جو تم روز یوں کھانا چرا کر لے جاتی تھی؟ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ہم 5 بہنیں ہیں، جن میں سے 3 تو ہم اکثر یہاں پر کھانا چرانے کے لیے آتی ہیں، جبکہ باقی 2 چھوٹی ہیں، وہ گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ اماں بیمار ہیں، ابا مزدوری کرتے ہیں، جس کی بدولت ہمارے گھر کا گزارا کرنا مشکل ہے۔ ہم تو اکثر پانی میں مرچیں گھول کر روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کبھی ہمارے گھر میں سالن نہیں بنتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاؤں۔ میں اچھے کھانے کو ترس گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن جب اس پکوان سینٹر کے باہر سے میں اور میری دونوں بہنیں گزریں تو ہمارا بہت دل للچایا۔ یہاں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی جو ہماری بھوک میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہماری نیت خراب ہو گئی اور ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے کھانا مانگ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہاں سے کھانا مانگا، یہاں پر کوئی بڑا بد دماغ سا انسان کھڑا تھا۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا، کہنے لگا یہ کوئی لنگر کھانا ہے جو تمہیں کھانا دے دوں؟ یہ پکوان سینٹر ہے، لوگ یہاں سے پیسوں کا کھانا خریدتے ہیں، اگر تمہیں کھانا چاہیے تو پیسے دو اور کھانا لے جاؤ۔ اس شخص کی بد دماغی اور بدتمیزی کی وجہ سے ہم تینوں بہنیں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئیں، لیکن پھر اگلے دن بھی جب ہم دوبارہ یہاں سے گزرے تو اسی طرح خوشبو نے ہمارے حواس معطل کر دیے، اور پھر بھوک ہر چیز پر حاوی ہو گئی، اور ہم تینوں بہنیں خاموشی سے پکوان سینٹر میں داخل ہو گئیں اور کھانا چھرا کر بھاگ گئیں۔ اب روز ہی ایسا ہوتا، ہم خاموشی سے پکوان سینٹر میں داخل ہوتے اور کھانا چرا لیتے۔ ہم خاص طور پر یہاں اس وقت آتے ہیں جب رش کم ہوتا ہے اور اکا دکا لوگ ہی ہوتے، اس طرح کھانا چرانا آسان ہوتا۔ اس لڑکی نے بڑے دکھی لہجے میں اپنی کہانی سنائی تو میں خود بھی آپ دیدہ ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہی ہے ویسے حالات سے کبھی میں بھی گزر چکا ہوں۔ میرے گھر میں ابھی بہت مشکلات چل رہی تھیں، اور اگر وہ لڑکی بھوک کی خاطر یہ سب کر رہی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، جب بھی یہاں سے کھانا بچا کرے گا میں شاپر میں ڈال کر دے جایا کروں گا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا اور میں مطمئن سا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس طرح پکوان سینٹر میں آئے، کیونکہ یہاں کے لڑکوں کو میں نے اسے غلط طریقے سے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔
پھر وہ اشارے بھی کرتے جبکہ وہ لڑکی انہیں نظر انداز کر دیتی، لیکن اگر وہ اسی طرح یہاں پر آتی رہی تو کوئی نہ کوئی لڑکا کہیں اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے۔ اسی سوچ کی بدولت میں نے اسے یہاں آنے سے منع کر دیا اور صاف صاف کہا کہ میں کھانا خود گھر پہنچا دیا کروں گا۔ اب ایسا ہی ہونے لگا۔ میں نے سیٹھ سے بات کر لی تھی۔ سیٹھ کو میں نے بتا دیا تھا کہ جو کھانا بچے گا اس میں سے کچھ کھانا میں اس لڑکی کے گھر دے دیا کروں گا۔ سیٹھ نے بھی مجھے اس بات کی اجازت دے دی کیونکہ وہ خود بھی اس لڑکی کے حالات کا گواہ تھا، اس وجہ سے اسے اس بات میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا۔ اب جب بھی کھانا بچ جاتا میں شاپروں میں ڈال کر اس لڑکی کے گھر پہنچا دیتا۔ وہ، اس کی بہنیں اور اماں ابا مجھے بہت دعائیں دیتے کیونکہ ابا بھی آج کل دہاڑی نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ تر گھر پر ہی رہتے تھے، جس کی بدولت گھر پر تقریباً فاقے ہی چل رہے تھے۔ میں اس کے گھر کے حالات دیکھ کر بہت دکھی ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں کوشش کرتا ہوں تمہارے لیے کوئی نوکری کا بندوبست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم ایک بہت ہمدرد اور نیک شخص ہو، آج تک تم نے کبھی مجھے غلط نظروں سے نہیں دیکھا، تم میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہو، تم نے کبھی میرا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، لیکن میں یہ نوکری نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی دراصل مجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر میں پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں اپنے گھر کے حالات کا اچھی طرح سے علم ہے، پھر تم کیسے یہ بات کہہ سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا نام مہجبین ہے۔ اس لڑکی کی ساری باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھیں اور مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن شاید وہ سچ کہہ رہی تھی کیونکہ جس طرح وہ پراسرار اور عجیب سی لگتی تھی مجھے یقین تھا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ضرور موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ مجھے اب اس سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری دل سے قدر کرتی ہوں، تم نے جس طرح میری مدد کی، جس طرح روز میرے گھر پر کھانا پہنچایا، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تمہارے جیسا حساس اور درد مند دل بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، یقیناً تم کسی اچھی ماں کے بیٹے ہو۔ اس لڑکی نے جس نے اپنا نام مہجبین بتایا تھا، اس نے مجھے کہا تو میں بے بسی سے ہنس دیا۔ اسے کہا کہ دراصل میں خود انہی حالات سے گزرا ہوں، بلکہ ابھی بھی میرے گھر میں بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ وقت اور صبر کے ساتھ سارے حالات بدل جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ آواز میں اس لڑکی سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں یہ سوچ کر حیران اور خوفزدہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی ایک جن زادی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور ابھی تک اس کی مدد کرتا آیا تھا۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو بہت مطمئن کیا اور پھر اپنے کام میں لگ کر مصروف ہو گیا، لیکن گاہے بگاہے مجھے اس کا خیال آتا رہا۔ اگلے دن جب پکوان سینٹر کا کھانا بچ گیا تو میں نے اسے ایک شاپر میں ڈالا اور غیر ارادی طور پر اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مہجبین کے گھر پر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ میں یہاں سے واپس مڑ جانا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ نہ جانے وہ لوگ بھوکے ہی نہ بیٹھے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جیسے میری ہی منتظر تھی، فوراً اس نے کھٹ سے دروازہ کھولا اور دروازے پر مجھے دیکھ کر ایک دم مسکرا دی۔ کہنے لگی مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، یہاں پر تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آتا، ہم غریب جو ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ تاہم میں نے اسے شاپر پکڑایا، کہا کہ میں کھانا دینے کے لیے آیا تھا، یہ لے لو، لیکن اس نے آج ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، بلکہ مجھے کہنے لگی کہ اندر آ جاؤ، لیکن میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کھانا پکڑایا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپس چلا آیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد مجھے بڑا عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے وہ مہجبین مجھے کسی مقصد سے بلا رہی تھی، لیکن اس کا ارادہ اور نیت غلط نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ احساس تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا اور جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مہجبین ان کے حقیقت بتا دینے کے باوجود اب بھی کھانا بچتا تو میں اسے ضرور دے کر آتا، کیونکہ بچے ہوئے کھانے کو دیکھ کر مجھے اس کا خیال آتا اور میں سوچتا کہ نہ جانے وہ بھوکی نہ بیٹھی ہو، اس کی بہنوں کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں، اس کی ماں بیمار ہے، نہ جانے اسے کچھ کھانے کو ملا کہ نہیں۔ اب ایسے ہی ہوتا، میں کھانا اسے دے آتا اور وہ رکھ لیتی۔ پھر ایک دن میں بیمار تھا، جس کی بدولت میں 3-4 دن اس کے گھر نہ جا سکا۔ بخار کی وجہ سے میری حالت خراب تھی اور کمزوری کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اس کے گھر کھانا نہیں دینے جا سکا۔ تاہم مجھے اس کی فکر تو تھی کہ نہ جانے اتنے دن انہوں نے کیا کیا ہوگا۔
اور پھر جیسے ہی 1 ہفتے کے بعد میری طبیعت بہتر ہوئی تو میں فوراً پکوان سینٹر گیا، وہاں سے اس لڑکی کے پاس کھانا لے کر چلا گیا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازہ کھٹکھٹانے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، تو کہنے لگا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ لوگ 2 دن پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب میری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کس بات نے ان لوگوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا، لیکن میرے پاس ان کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے پکوان سینٹر آ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کا شاپر ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا، پر مجھے مسلسل اس کی پریشانی لگی ہوئی تھی۔ سیٹھ نے جو مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، لگتا ہے تیری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا کر 1-2 دن اور ریسٹ کر لے، پھر کام پر آ جانا۔ سیٹھ کی بات کو میں نے غنیمت جانا اور سوچا کہ میں نے جو یہاں پر رہ کر ریسٹ کرنا ہے، میں گاؤں چلا جاتا ہوں، 2 دن وہاں پر رہ لیتا ہوں۔ میں نے اسی سوچ پر عمل کیا اور گاؤں اماں کے پاس چلا آیا۔ وہ لوگ یوں مجھے اچانک دیکھ کر بہت حیران ہوئے، تاہم اماں کہنے لگیں کہ تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہو اور اپنی شکل دیکھو کیسے اتری ہوئی ہے۔ میں اماں کے گلے لگ گیا، انہیں کہا کہ اماں آپ کو یوں ہی لگتا ہے، جبکہ اب ایسا نہیں ہے، میں کام کرتا ہوں تو شاید اس وجہ سے آپ کو کمزور لگ رہا ہوں۔ تاہم ان دنوں میں اماں نے میرا بہت خیال رکھا، میری بہنیں میرے آگے پیچھے پھرتیں، مجھے ہر وقت ہر چیز بنا کر دیتی۔ ان 2 دنوں میں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور میں نے ان 2 دنوں میں ایک بار بھی مہاجبین کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اب میں بالکل حشاش بشاش تھا اور واپس کام پر آ گیا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ دل لگی سے کام کرنے لگا تھا، اور اب میں نے سیٹ سے کہہ کر ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنوا دیا تھا، جہاں پر بچے کچے کھانے کے کچھ پیکٹ بنا کر رکھ دیے، اور جب کوئی فقیر آتا یا کوئی مانگنے کے لیے آتا تو ہم وہ کھانا اسے دے دیتے۔ سیٹ نے میرے اس آئیڈیا کو بہت زیادہ سراہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح کھانا بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، اور کسی کا پیٹ بھر کر جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتی ہیں۔ میں نے تو یہ کاؤنٹر دراصل مہاجبین کی وجہ سے بنوایا تھا، کیونکہ جس طرح ان کے حالات چل رہے تھے میرے لیے یہ بہت پریشان کن تھا، اور اب جیسے وہ اچانک غائب ہو گئی تو میں اس سے زیادہ پریشان تھا۔ بہرحال ان کو غائب ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، پر میں اب تک تقریباً اسے بھلا چکا تھا کہ ایک دن جب میں پکوان سینٹر سے ڈیوٹی ختم کر کے گھر کے لیے نکلا تو راستے میں مجھے وہ نظر آ گئی۔ وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرنے لگا اس نے مجھے آواز دے دی، کہنے لگی میری بات سنیں۔ میں یہ آواز سن کے ایک دم پلٹا، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ مہاجبین ہی تھی۔ میں ایک دم بیقراری سے اس سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم کتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ تم مجھے بتاؤ۔ میں تمہارے گھر گیا تھا لیکن تم وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے مہاجبین سے کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی دراصل میں یہاں سے چلی گئی ہوں، میں اب جنات کی دنیا میں واپس جا چکی ہوں، میری 2 بہنیں بھی میرے ساتھ چلی گئی ہیں۔ اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ اور باقی بہنیں وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل ہم 3 بہنیں ہی یہاں پر آئی تھیں، میں نے تمہیں ان کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، نہ تو میرے ماں باپ ہیں اور نہ ہی 2 بہنیں اور ہیں، ہم 3 بہنیں ہی یہاں پر اکثر سیر کے لیے آتی تھیں۔ ایک دن جب ہم اس پکوان سینٹر کے باہر سے گزرے تو ہمیں کھانے کی خوشبو نے رکنے پر مجبور کر دیا، ہم نے مانگا تو کسی نے دیا نہیں، اسی لیے ہم کھانا چرا کر لے جاتے تھے۔ ماجبین نے ندامت سے کہا تو میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم نے غلطی کی، مان بھی لی، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر تم کہاں چلی گئی، تمہارے ماں باپ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو، تمہارے گھر میں فاقے چل رہے تھے، لیکن اب یہ جان کر میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ تم اپنے گھر واپس چلی گئی ہو۔ میں نے اسے کہا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ میرے ساتھ کیوں چل رہی ہو؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تم واپس جاؤ۔ جب وہ کہنے لگی کہ دراصل میں تم سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں، اس نے کہا تو میں نے اپنی رفتار تھوڑی سست کر دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور میں منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگی کہ دراصل میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، جس طرح تم ہمدردی رکھتے ہو، تمہارا دل درد مند ہے، تم ایک نیک انسان ہو، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا۔ تم خود بھوکے رہتے تھے لیکن ہمارے گھر کھانا پہنچا کر جاتے تھے، تمہیں خود اکثر کھانا نہیں ملتا تھا لیکن تمہیں ہماری فکر رہتی تھی، اور پھر جس طرح تم نے اپنے سیٹ کے آگے غریبوں کے لیے اس کاؤنٹر کا آئیڈیا دیا، میں بہت خوش ہوں۔ اس کاؤنٹر کی وجہ سے کتنے گھر اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، کتنے گھروں کو کھانا وہاں سے ملتا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ بات سوچی ہے؟ اسی لیے میں نے آج تک تمہارے جیسا انسان نہیں دیکھا، اور میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس جن زادی مہاجبین کی یہ بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی کوئی بات کرے گی۔
تاہم میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چل دیا۔ لیکن اس کے بعد میرے دل کی حالت بہت عجیب ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ماں جبین کی محبت کا کیا جواب دوں، کیونکہ میرا دل بھی اس کی طرف لپکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب بہت مشکل ہوگا۔ میرے حالات ابھی اس قدر خراب ہیں کہ میں اپنی شادی نہیں کر سکتا، اور پھر گھر پر جوان بہنیں ہیں، اور اس کے علاوہ میں خود ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ حالانکہ ماں جبین ایک جن زادی تھی، پھر بھی مجھے اس سے محبت تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی تو میں اپنے کمرے میں آ کر دل گرفتہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں ماں جبین کو بھلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت موہنی صورت والی تھی، اس کی شکل میری آنکھوں میں چھپ چکی تھی۔ میں ساری رات ماں جبین کے بارے میں سوچتا رہا۔ ماں جبین کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں یا پھر میں اسے انکار کر دوں۔ اسی کشمکش میں ایک ہفتہ گزر گیا اور ماں جبین مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن وہ اچانک دوبارہ مجھے دکھائی دی۔ وہ راستے میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں پہلے تو اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کہا، ماں جبین، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور سچ پوچھو تو میں خود بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ تم جانتی ہو میری جو ذمہ داریاں ہیں اور میرے گھر کے جو حالات ہیں، میں ابھی شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے بڑے ملول انداز میں ماں جبین سے کہا تو اس کا چہرہ اتر سا گیا۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے حالات کی چکی میں پس رہے ہو، لیکن میں پھر بھی تمہارا انتظار کروں گی، تمہاری مدد کروں گی، تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو میں تمہاری مدد کروں گی۔ ماں جبین نے مجھے کہا تو میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ پوچھا نہیں اور خاموشی سے واپس اٹھ کر آ گیا۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو وہاں پر مجھے میرے نام کا ایک پیکٹ موصول ہوا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ رقم مجھے کس نے بھیجی ہے، جبکہ اس کے اوپر بھیجنے والے کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا، اور وہ پارسل تھا بھی میرے نام کا ہی۔ تاہم میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ پہلے یہ معلوم کرتا ہوں کہ آخر یہ رقم کہاں سے آئی، لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں بہت حیران تھا کہ اتنی بڑی رقم مجھے کون بھیجے گا، مجھے تو اس شہر میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر سے مجھے دوبارہ ایک پیکٹ موصول ہوا، اور اب کی بار بھی اس میں اتنی ہی رقم موجود تھی، حالانکہ میرے پاس پچھلی رقم ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پیکٹ کو ویسے ہی سنبھال کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب مجھ سے کوئی رقم کا تقاضا کرے گا تو میں اسے وہ رقم ویسے ہی واپس کر دوں گا۔ لیکن اب جب دوسری بار یہ رقم مجھے موصول ہوئی تو مجھے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی، کیونکہ میں ایسے کسی بھی رقم نہیں لے سکتا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ بات کس کے ساتھ کروں، کیونکہ میرا تو کوئی خاص دوست بھی نہیں تھا، اور جس کزن کے پاس میں آیا ہوا تھا میں اسے یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں اسے یہ بات بتا دیتا تو شاید وہ رقم کا تقاضا ہی کر لیتا، جبکہ میں نے اس رقم کو امانت کے طور پر سنبھالا ہوا تھا۔ یہ 2 پیکٹ ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے، اور مجھے اب بھیجنے والے کی تلاش تھی۔ ایک دن مجھے ماں جبین ملی۔ آج وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، اس کا چہرہ بہت کھلا ہوا تھا اور لباس بھی بہت عمدہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم کھل سا اٹھا۔ کہا کہ آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی، ہاں، کیونکہ آج میں اپنے اصل حلیے میں ہوں۔ پہلے میں ہمیشہ فقیروں جیسا حلیہ بنا کے رکھتی ہوں، جبکہ آج میں اپنے شاہی حلیے میں ہوں، اس لیے تمہیں بدلی بدلی سی لگ رہی ہوں۔ ماں جبین کے لہجے میں ایک کھنک محسوس ہو رہی تھی جو اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ماشاء اللہ کہا، اور پھر اس سے پوچھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم پہلے بھی اچھی لگتی ہو، لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہو۔ جبکہ میری بات سن کر ماں جبین نے ایک چھوٹا سا قہقہا لگایا۔ کہنے لگی، دراصل میں جنات کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے تو تمہیں جب دیکھا تھا تو تم سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ جس کے ساتھ میں محبت کرتی ہوں وہ کیسا انسان ہے، اس لیے میں بھیس بدل کر تمہارے پاس آتی تھی، تاکہ تم یہی سمجھو کہ میں کوئی غریب غربا ہوں۔ اور پھر جس طرح تم نے میری مدد کی اور جس طرح تم نے آخر تک میرا ساتھ نبھایا، اس چیز نے مجھے تمہارا گرویدہ کر دیا، اور میں اب تک اس بات پر حیران ہوں کہ کوئی شخص اتنے پیارے دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ ماں جبین نے مجھے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ آخر تم چیز کیا ہو، ہر بار تمہارے پاس کوئی نئی کہانی ہوتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کہنے لگی، بس یہی کہانی آخری کہانی ہے اور یہی سچی ہے، اس نے کہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ پوچھنے لگی کہ تمہیں وہ رقم مل گئی تھی نا؟ اس کے پوچھنے پر میں ایک دم اچھل پڑا اور اس کی طرف مڑ کر کہا کہ وہ رقم تم نے بھیجی تھی؟ میرے حیرت سے پوچھنے پر اس نے کہا ہاں، جبکہ میں اسے دیکھتا رہ گیا اور کہا کہ آخر تم نے وہ رقم کیوں بھیجی؟ وہ کہنے لگی، میں نے تمہارے حالات کی بہتری کے لیے وہ رقم بھیجی تھی، اور وہ رقم نہ تو تم پر کوئی احسان ہے نہ ہی کوئی امانت ہے،
اس لیے تم اسے اپنے گھر کے خرچ کے لیے خرچ کرو، وہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ مہاجبین نے اتنے دھونس بھرے انداز میں کہا کہ میں انکار کر ہی نہیں سکا، حالانکہ میں اس سے رقم نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں اور جنات اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب مجھے تمہارے حالات کا علم ہوا تھا تو میں نے اسی لیے تمہاری مدد کرنے کی ٹھانی تھی، اور اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ایک اچھے انسان کی مدد کر رہی ہوں، جس کے دل میں نہ تو کوئی لالچ ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی حرص ہے۔ اس کی باتوں سے میں اندازہ کر چکا تھا کہ وہ یہ رقم مجھے کیوں دے رہی ہے۔ بہرحال میں نے اب اس رقم کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ آپی کے لیے کوئی رشتہ دیکھو، اسی سال ہم آپی کی شادی کر دیں گے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے گھر کو تھوڑا بہت بہتر طریقے سے تعمیر کروایا۔ میں ابھی بھی اسی پکوان سینٹر میں نوکری کر رہا تھا، لیکن مہاجبین کی بدولت میرے گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو چکے تھے، اور اب میں اپنا کاروبار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میرا اپنا ارادہ بھی ایک ایسا ہی پکوان سینٹر بنانے کا تھا، جہاں سے کبھی کوئی مہاجبین بھوکی نہ جائے، جہاں پر کبھی کسی مہاجبین کو کھانا چرانا نہ پڑے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔